بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پروفیسر شاہد اقبال حاضر خدمت ہوں۔ عزیز طلباء، آج سال اول کا حصہ گرامر، تذکیر و تانیث یعنی غیر حقیقی اسماء کے مذکر اور مؤنث ہونے میں جو احتمالات ہیں ان کی آج وضاحت کی جائے گی۔ اس مکمل ویڈیو میں آپ ایک لیکچر میں انشاءاللہ یہ 5 نمبر کے MCQ کلیئر ہو جائیں گے۔ تو مذکر اسماء میں ہم سب سے پہلے دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کے نام ذاتی اور صفاتی، اور اس کے فرشتوں کے نام جو ہیں وہ مذکر ہیں، اور تمام نمازیں جو ہیں وہ مؤنث ہیں۔ اسی طرح تمام سیارے ستارے یہ مذکر ہیں اور زمین صرف مؤنث ہے۔ قرآن پاک مذکر ہے، باقی تمام الہامی کتابیں اور دیگر کتابیں جو ہیں وہ مؤنث ہیں۔ تمام بر اعظم ممالک شہر جو ہے یہ مذکر ہیں، مگر اس میں بولی جانے والی زبانیں وہ مؤنث ہیں۔ دہلی اور بریلی یہ 2 شہر بھی مؤنث ہی استعمال ہوتے ہیں۔ تمام دریا جو ہیں وہ مذکر ہیں، گنگا اور جمنا جو ہے یہ 2 دریا مؤنث ہیں۔ تمام مہینے اور دن جو ہیں وہ مذکر ہیں اور صرف جمعرات مؤنث ہے۔ تمام دھاتیں یہ مذکر ہیں، چاندی، کلی، کانسی یہ 3 جو دھاتیں ہیں یہ مؤنث ہیں۔ اسی طرح سن، سال، مہینہ یہ مذکر ہے، صبح، دوپہر، شام صرف مؤنث ہے۔ تمام اسماء مکبر یعنی جو بڑی بڑی چیزوں کے نام ہیں، جیسے دیگچہ ہے تو دیگچی یہ چھوٹی چیز ہے، اس میں مصغر ہے، تو مصغر چیزیں وہ مؤنث میں آئیں گی اور مکبر وہ مذکر میں۔ اسی طرح تمام لغات، کلیات، شاہ نامہ اسلام اور یہ مذکر ہے۔ اس کے علاوہ دیوان بھی ہے، دیوان بھی مذکر ہے، اور باقی تمام کتابیں جو ہیں وہ مؤنث ہیں۔ لغت، کلیات، دیوان، شاہ نامہ اسلام یہ مذکر ہے۔ اس کے علاوہ یہاں ایک وضاحت اور بھی کرتا چلوں کہ اگر کلیات کے دونوں طرف انورٹڈ کوماز آ جائیں یعنی واوین کی علامت آ جائے تو پھر یہ کتاب ہی ہوگی، پھر یہ مؤنث ہی تصور کی جائے گی۔ جیسے اگر آتا ہے کلیات اقبال اور یہ انورٹڈ کوماز میں آ جائے تو پھر ہوگا چھپ گئی۔ اگر کلیات کا لفظ آتا ہے، کلیات اقبال انورٹڈ کوما نہیں لگایا جاتا تو پھر کلیات اقبال چھپ گیا۔ اسی طرح تمام اخبارات، رسائل یہ مذکر ہے، اور جنتری پاکٹ جو ہوتی ہے وہ مؤنث ہے۔ املا یعنی انسان جو لکھتا ہے املا کے ساتھ وہ خط اور ٹکٹ یہ مذکر ہیں، اور جس پین کے ساتھ لکھا جاتا ہے اس کا جو نب ہوتا ہے اور لکھائی یہ 2 مؤنث ہیں۔ اسی طرح مطلع، مقطع، قافیہ یہ مذکر ہے اور ردیف مؤنث ہے۔ استعارہ جو ہے یہ مذکر ہے، تشبیہ اور تلمیح مؤنث ہے۔ اسی طرح روز نامچہ ہے یعنی ڈیلی کی ڈائری جس کو ہم کہتے ہیں، روز نامچہ مذکر ہے اور روداد مؤنث ہے۔ گوند لگایا، گوند لگائی نہیں، اکثر یہاں غلطی ہوتی ہے، گوند گیند یعنی گوند مذکر ہے اور گیند مؤنث ہے۔ اسی طرح قمیص ہے، قمیص کے ساتھ شلوار ہے، قمیص مذکر ہے اور شلوار مؤنث ہے۔ اور یہاں ایک چھوٹا سا اصول، اگر کسی لفظ کے آخر میں الف، ہا، بڑی یہ آ جائے تو وہ مذکر ہوں گے، ٹے یہ آ جائے تو وہ مؤنث ہوں گے۔ اسی طرح یہ میں نے کچھ کمپیریزن کیا ہے، جیسے درد ہوگی تو مرہم لگایا جاتا ہے۔ اسی طرح قبض یہ بھی ایک طرح کا مرض ہی ہے۔ درد، مرض اور قبض یہ مذکر ہے اور ان کا علاج ہے دارو، تو دارو مؤنث ہے۔ اسی طرح دیوان مذکر ہے اور ڈکار، ڈال، دیوان مذکر اور ڈکار یہ مؤنث ہے۔ اسی طرح تھوک مذکر ہے، میز مؤنث ہے۔ تو ہم یہاں یہ مذکر الفاظ کچھ اور بھی ہیں، یعنی کھوج لگانا، پڑتال مؤنث ہے۔ لہسن جس کو ہم کہتے ہیں یہ مذکر ہے مگر پیاز مؤنث ہے۔ لیمو، لونگ، لام یہاں بھی شروع میں ہے، لیمو مذکر ہے، لونگ اور جامن یہ مؤنث ہے۔ دہی دھاگ،
دہی مذکر ہے، دھاک بیٹھ گئی۔ اسی طرح جھاگ مذکر ہے، کھاری مؤنث ہے۔ قصہ مذکر ہے اور کہانی مؤنث ہے۔ اونٹ مذکر ہے مگر اس کے ناک میں جو نکیل ڈالی جاتی ہے، تو اس لیے میں نے ان تینوں کو ایک ساتھ لکھا ہے۔ اونٹ مذکر، نکیل مؤنث اور ناک بھی مؤنث ہے۔ عدن میزان ترازو، یعنی عدن مذکر ہے، میزان ترازو یہ مؤنث ہے۔ اسی طرح محبوب کے القابات جو ہیں، یعنی محبوب ہمیشہ اردو میں مذکر ہی استعمال ہوتا ہے، نہ کہ کہا جاتا ہے میری محبوبہ۔ اسی طرح بہار، خزاں یہ مؤنث ہے۔ چکنا، نوحہ، اسی طرح حجاب، نقاب، راہ کیچڑ، نیام مذکر ہے، تلوار مؤنث۔ شور کرنا، شور، واویلا، تو شور مذکر ہے، واویلا مؤنث ہے۔ اسی طرح تاش، اس میں نے دونوں اکٹھا کر دیا ہے تاکہ آپ کے ذہن میں رہے۔ تاش یہ دونوں ہی مذکر ہیں، تو جب آدمی تیش میں آتا ہے تو جنگ کرتا ہے، اور جنگ کے لیے گھوڑا استعمال ہوتا ہے، تو گھوڑے کے اوپر رکاب ہوتی ہے جس میں پاؤں رکھا جاتا ہے، تو جنگ رکاب